الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ مل بیٹھنا ہو رہا ہے. دینی مذاکرہ، دینی تبادلہ خیال. ظہر سے پہلے بھی آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور عشاء کے بعد بھی آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے. دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو پسند فرما لے، قبول فرما لے. اسے اللہ اصلاح کا ذریعہ بنا دے، درستی کا ذریعہ بنا دے، زندگی میں تبدیلی کا اللہ ذریعہ بنا دے. گزشتہ کل یہی بات چل رہی تھی کہ زندگی کو بدلنے کا جو بڑا اہم ذریعہ ہے وہ نیک صحبت. اور جب تک آدمی کو نیک صحبت میسر نہ ہو اس وقت تک بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. انسان کی زندگی کو بدلنے میں سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ صحبت. صحبت صالح تورا صالح ہنر، صحبت طالح تورا طالح ہنر. کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے نیک نامی ملے، اسے اچھائی ملے، اچھائی کے ساتھ اسے یاد کیا جائے، بھلائی کے ساتھ اسے یاد کیا جائے. تو یاد رکھیے کہ نیک نامی ہمیشہ نیکی کے ساتھ ملا کرتی ہے. آزادی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ، بری سوسائٹی میں رہ کر کبھی نیک نامی نہیں ملا کرتی. اس کا انجام ہمیشہ بدنامی ہوتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر دوستی لگانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ تعلق پیدا کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں، دوست بنانے کے لائق بھی ہے یا نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. یعنی دوست بنایا نہیں کہ ابو بکر وہ ہستی ہے، وہ ذات، وہ شخصیت ہے کہ جو دوست بنانے کے قابل ہے، دوست بنانے کے لائق ہے. اگر دوست بناتا اب اندازہ لگائیے. اور ذرا ہم بھی اپنی دوستیوں کو معیار دیکھیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بری دوستیوں میں رہ کر، بری سوسائٹی میں رہ کر
اور پھر نیک نامی ہمیں حاصل ہو جائے. یہ خیال است محال است جنو پاگل پن کی بات ہے. کیسے نیک نامی حاصل ہو سکتی ہے؟ برے دوست کے ساتھ ہمیشہ برائی ملتی ہے، بدنامی ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے. نہ صرف یہ کہ انسان کی اپنی عزت داؤ میں لگ جاتی ہے، اپنے بڑوں کی، اپنے خاندان کی عزت بھی داؤ میں لگ جاتی ہے. رسوائی بڑوں کی ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے. فلانے کا بیٹا ہے، فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، غلطی یہ کرتا ہے، رسوا بڑے ہو جاتے ہیں. کہیں پر باپ بدنام ہوتا ہے، کہیں پہ خاندان بدنام ہوتا ہے، کہیں پہ استاد بدنام ہوتا ہے، کہیں پہ مدرسہ بدنام ہوتا ہے. جی فلاں مدرسے میں پڑھا تھا، فلاں استاد کا شاگرد ہے. تو کیا مدرسے نے یہ سکھایا تھا، استاد نے یہ سکھایا تھا؟ اصول تو اس کا تھا، لیکن بدنامی بڑوں کی طرف منتقل ہو گئی. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر انسان اپنے بڑوں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لے کہ بدنامی کا ذریعہ نہ ہو، بڑوں کی رسوائی کا ذریعہ نہ ہو. کم از کم اتنا تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ جو نسبتیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ان نسبتوں کی مجھے لاج رکھنی چاہیے. یہ نسبتیں بڑی قیمتی نسبتیں ہیں. اپنے ماں باپ کی نسبت ہے، اپنے اساتذہ کی نسبت ہے، اپنے بزرگوں کی نسبت ہے. یہ بڑی نسبتیں ہیں. اور جس کام میں لگ کر ہم ان نسبتوں کو بدنام کر دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں، وہ تو بہت گری کی حرکت ہے. نسبتیں تو بڑی پاکیزہ ہیں. ماں باپ کا کیا درجہ اور مقام ہے، اساتذہ کا کیا درجہ اور مقام ہے، مشائخ کا کیا درجہ اور مقام ہے. لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی بنا پر انسان ان نسبتوں کو پامال کر دیتا ہے. ان پر تہمتیں اور الزام لگ جاتے ہیں، رسوائیاں آ جاتی ہیں. تو بہت ہی لڑنے کا مقام ہے. اس لیے اپنی بڑوں کی نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس سے بدنامی ہمارے بڑوں کی طرف منتقل ہو جائے. ہم نے اپنے اکابر کو ایسے ہی دیکھا. ہمارے شیخ حضرت نواب فیصل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے. ایسا جیسے زمین کا فرشتہ. اللہ نے ظاہری وجاہت بھی ایسی عطا فرمائی، لیکن اس بات پر ہوتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے بڑوں کا بدنام کنندہ نہ بنا، اپنے بڑوں کا بدنام کنندہ یا اللہ مجھے نہ بنانا. اس بات پر ہوتے تھے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ نسبت میرے بڑوں کی طرف چلی جائے. ہم نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوتے ہوئے دیکھا. کس بات پر ہوتے ہوئے دیکھا؟ فرماتے تھے یا اللہ اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنا. یہ بڑی پاکیزہ نسبت ہے جو ہمارے ساتھ لگ گئی ہے کہ ایسی نسبت کہ جس کا ایک سرا ہمارے بزرگوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. کتنی بڑی پاکیزہ نسبت ہے. تو اس بات پر ہوتے تھے یا اللہ اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ پاکیزہ سلسلہ اس پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی تہمت آ جائے، ہماری وجہ سے آ جائے. اس بات پر ہویا کرتے. تو بھائی اللہ نے جن والدین کا دامن دیا، جن بزرگوں کا دامن دیا، جن اساتذہ کا دامن دیا، ان کی عفت اور پارسائی کی، ان کے تقدس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس پر بھی آنچ آ جائے. اور وہ آنچ جب بھی آتی ہے جب انسان پوری صحبت کو اختیار کرتا ہے، بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بس یہ نسبت رسوا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے آج ایک بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے، وقت نہیں ملا ورنہ میرا ارادہ تھا کہ پورا ایک مجلس اس موضوع پر ہوگی کہ آج کے جو نوجوان بچے گیم کھیلتے ہیں، گھنٹوں گیم کے اوپر بیٹھ کر برباد کرتے ہیں اور ایسی چیز کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں کہ جس سے ذہنی انتشار کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ذہنی یکسوئی برباد ہو جاتی ہے. کیا ہے کہ پبجی گیم کھیل رہے ہیں، فلاں گیم کھیل رہے ہیں،
اور بعض جگہ کئی دوست مل کے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے یار دوست بنا لیے، کوئی کسی شہر میں بیٹھا ہے، کسی شہر میں بیٹھا ہے، اور آن لائن جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ اللہ نے زندگی اس لیے دی تھی، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہاری زندگی کے مقصد کو بھی بیان کیا تھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بتا دے کہ اس پب جی کے ذریعے، گیم کے ذریعے، کارٹون دیکھ کر کیا عبدیت کا حق ادا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے سمجھا دے۔ تو پھر اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے، یہ شخص اس کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے پیدا کیا، اس لیے تمہیں بنایا نا۔ تخلیق تو اللہ کی ہے، مالک تو اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس مشین کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اسے اس مقصد میں استعمال کرو۔ اور دنیا کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں، کوئی فریج خرید کے لائے، کوئی واشنگ مشین خرید کے لائے، کوئی مائکرو ویو اوون خرید کے لائے، تو ساتھ میں اس کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں کہ کیسے استعمال ہوگی، جیسا طریقہ ہے ویسے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے، اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کیوں کہ پیسے خرچ ہوئے۔ تو پھر ساری ناقدری اس وجود کی ہے کہ جو بن مانگے مل گیا، مفت میں مل گیا، جس کی کوئی قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہے، اس لیے اللہ سوال کرے گا۔ کوئی بیکار چیز ہوتی تو اللہ بھی نہ پوچھتا۔ یہ جو وجود اللہ نے دیا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ اس وجود کو کہاں استعمال کر کے آئے۔ یہ تمہیں جسمانی صلاحیت دی تھی، دماغی صلاحیت دی تھی، تمہیں وقت کا سرمایہ دیا تھا، اس جسمانی، ذہنی، فکری صلاحیتوں کو کہاں پر استعمال کر کے آئے، ان قوتوں کو کہاں میں برباد کر کے آئے؟ کل سوال ہوگا۔ پھر اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ، جس تفریح کے لیے، جس انٹرٹین کے لیے آپ اس گیم میں لگے ہوئے ہیں، اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ جیسے شراب کے لیے اللہ نے کہا نا کہ اس کی جو منفعت ہے اس پر اس کی مضرت غالب ہے، اس کا نفع کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے شراب حرام ہے، کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اس لیے کہ صرف بس ایک وقت پاس کرنے کا ذریعہ ہے، انٹرٹین ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کل اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا کہ زندگی کس لیے دی تھی؟ کا گیم کھیلنے کے لیے دی تھی؟ اور پھر اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، بھیانک نتائج معاشرے کے اندر۔ چند مہینے پہلے فیصل آباد میں کیا ہوا کہ کھیلتے کھیلتے نوجوان نہ معلوم 70-72 گھنٹے کھیلتا رہا۔ شوق ایسا ہے نا کہ وقت گزرتے احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا، دن گزرتے ہیں، رات گزرتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا کھیل کے اندر مگن ہے۔ ماں باپ کچھ کہتے تو غصہ آ جاتا ہے، ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ کیا ہے کہ ذہنی انتشار کا شکار ہے، اپنے ذہن کے اندر ایسی چیزوں کو جمع کر رہا ہے کہ جو اس کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو برباد کر رہی ہے، جس کے اندر رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام، ادب ختم ہو رہا ہے۔ کہ باپ نے کہا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جب فلاں کام تو کر لے، جاؤ میں کام نہیں کرتا، بھائی کھانا تو کھا لو، جاؤ نہیں کھاتا۔ ماں کچھ کہتی ہے تو ماں سے لڑتا ہے، باپ کچھ کہتا ہے تو باپ سے لڑتا ہے۔ یہ کہتی ہے کراچی میں واقعہ پیش آیا، فیصل آباد میں پیش آیا، نہ معلوم کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو، بہن کو، بھابھی کو شوٹ کر دیا۔ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جیسے وہاں کے وہ گیجٹس ہوتے ہیں اس گیم کے اندر،
تو کسی کو مار دیتے ہیں، مار کے وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میں نے تو اس لیے مارا تھا کہ یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے. تو اس نے حقیقی زندگی کو اس گیم کے ساتھ ملا دیا. آپ اندازہ لگائیے، یہ اس کا اثر ہے کہ وہ چیز اس درجے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بری صحبت اس پر کی بات میں کر رہا ہوں کہ جہاں نیک صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے وہاں بری صحبت سے بچنا بھی تو ضروری ہے نا. تو یہ بری صحبت ہے. اور یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیبلٹ، یہ کمپیوٹر، یہ برا ساتھی ہے. یہ اچھا ساتھی نہیں، یہ برا ساتھی ہے. کل جس سے بات آئی تھی نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں برے دن سے پناہ مانگی، بری رات سے پناہ مانگی، بری گھڑی سے پناہ مانگی، آپ نے برے ساتھی سے بھی پناہ مانگا. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. تو برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی. تو یہ جو ہے نا موبائل، یہ بھی برا ساتھی ہے. ضرورت کے اندر کلام نہیں کہ آج کے زمانے میں ضرورت بن گیا ہے، ضرورت میں کلام نہیں ہے. پہلا زمانہ تھا کہ لینڈ لائن فون وہ بھی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا. کسی گلی میں ایک ہے، کسی محلے میں دو ہیں، بس پورے محلے کی کالیں آتی تھی، جا کے بلا کے لاتے تھے جی فلاں آپ کی کال آئی، آپ کی بات کریں. تو کیا زندگی نہیں گزر رہی تھی؟ بڑی اچھی گزر رہی تھی، بڑے سکون کی گزر رہی تھی. اس موبائل فون نے تو اس حد تک انسان کو باولا کر دیا بالکل کہ لوگ واش روم کے اندر بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. ابھی کراچی ایئرپورٹ پر تھا، واش روم کے اندر سے دیکھا تھا آواز آ رہی ہے باتیں کرنے، کیا صاحب موبائل پر بیٹھے باتیں کرتے. گھنٹی بجی تو اتنا تو صبر کر لو کہ بھائی جب آپ کا سطر کھلا ہوا ہے اس وقت آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب اس سلام کا جواب کے اللہ کا نام تو آتا ہے نا، دعا تو ہے، جواب بھی دے رہے، باتیں بھی کر رہے. اتنا صبر نہیں کہ باہر آ کر کر لیں. یہ کیا ہے؟ اس چیز نے اس حد تک تباہی پھیلائی کہ عقل اور شعور کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو ماں باپ سے لڑنا، ماں باپ کو دشمن سمجھنا اور پھر ایسی چیزوں کا شکار ہو جانا کہ جس کے ذریعے سے گھروں کے اندر ایسے واقعات رونما ہو جائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی ماں باپ تو سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. اور ماں باپ اس لیے اولاد کو پالتے ہیں، پھر انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارا سہارا بنے گا. اس امید پر ہم پالتے ہیں کہ ہماری بات کو مانے گا، ہمارا کہنا مانے گا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور جب معاملہ اس کے عکس ہوتا ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کو جھڑکنے لگے، غصہ کرنے لگے، پلٹ کے جواب دینے لگے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس باپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی، اس ماں کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی کہ جو اتنی پیار اور محبت کی نظر سے اس بیٹے کو دیکھتی ہے، اس اولاد کو دیکھتی ہے، جو ہر حال میں اس اولاد کی خیر خواہ، جس نے تکلیف برداشت کی لیکن اس بچے کو راحت میں رکھا، خود پھاپا کیا، اس کا پیٹ بھرا، خود گیلے پر سوئی، اسے سوکھے پر سلایا. جس ماں نے اتنی قربانیاں دی، کیا اس قربانی کا یہ صلہ ہے کہ اس ماں کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے، اس ماں کو پلٹ کے جواب دیا جائے؟ بھائی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ خرابی کیوں آتی ہے؟ یہ خرابی اس برے ساتھی کی وجہ سے آتی ہے کہ یہ موبائل جو ہے ایک برا ساتھی ہے، یہ لیپ ٹاپ اور یہ ٹیبلٹ ایک برا ساتھی ہے. پھر میں وہ بات کرتا ہوں کہ ضرورت میں کلام نہیں ہے. کسی کو اپنی ضرورت کے اندر استعمال کرنا ہے، بے شک وہ استعمال کرے. اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، یہ ضرورت ہے. بے شک آپ استعمال کریں، کس نے منع کیا ہے؟ آپ کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس کا مسئلہ ہے، آپ نے آن لائن کوئی کام کیا ہے، بے شک آپ اس کو استعمال کریں، کوئی منع نہیں کرتا.
لیکن ان تماشوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ آج ماں باپ کا بھی یہ قصور ہے کہ ایسی چیزیں بڑے شوق سے بچوں کو لے کر دے دیتے ہیں۔ میں نے خود یہ بات پڑھی کہ سلیکون ویلی جو امریکہ میں ہے، کہ جہاں سے پوری دنیا کے آئی ٹی کے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں پر اپنے بچے کے ہاتھ میں 12 سال کی عمر تک موبائل نہیں دیتے۔ یہاں تو 2 سال کا بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، ماں باپ کھلا رہے ہیں، ماں نے اسے کھانا کھلانا ہے، اسے کارٹون لگا کر دے دیے اور اسے ماں کھانا کھلا رہی ہے۔ اب جس کا ذہن اس کھانے پر فوکس نہیں کر رہا، اس کھانے پر متوجہ نہیں ہے، وہ غذا اس کی جزو بدن نہیں بن سکتی۔ کھانا جب جزو بدن بنتا ہے کہ آدمی کا فوکس کھانے کے اوپر ہو، توجہ کھانے کے اوپر ہو۔ جب وہ کھانے کی لذت سے آشنا ہوگا، جب وہ کھانا اس کے لیے قوت اور تفریح کا ذریعہ بنے گا، ورنہ اسے نہیں پتا کھانا کھلا دو، کوئی کاغذ کھلا دو، کچھ اور کھلا دو، اسے نہیں پتا تو کیا کھا رہا ہوں، اس کی توجہ کارٹون دینے کے پر ہے۔ اور ماں سمجھ رہی کہ میں نے بڑا اہم کام کیا، اس بچے کو کھانا کھلا دیا، کھانا کھلا دیا، اس کھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو کارٹون دیکھتے دیکھتے کھانا کھلایا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن اس کے ساتھ دشمنی کی، اس کے ساتھ خیرخواہی نہیں کی۔ صرف اتنی چھوٹی عمر سے ہم بچوں کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، نشہ سے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں سائبر ایڈکشن، یہ ایڈکشن نہیں ہے، نشہ، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ چیز اب ایک نشہ بن چکی ہے۔ اور نشہ کوئی بھی وہ نقصان والا ہوتا ہے، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے شراب کا نشہ ہو، افیون کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، کوئی بھی نشہ ہو، یا سوشل میڈیا کا نشہ ہو، سب نقصان والی چیزیں۔ اتنے خطرناک اس کے نتائج ہیں کہ بچہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس پر ریسرچ کی ہے کہ اس کے جسم کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر ایک ڈوپامین نام کا کیمیکل بنتا ہے۔ جیسے آدمی جو سگریٹ پینے والا ہے نا، جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ ڈوپامین کیمیکل اندر سے پروڈیوس ہوتا ہے، اس کی باڈی کے اندر سے وہ کیمیکل بنتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ سکون مل گیا، کچھ ہو گیا۔ تو جتنا سگریٹ پی کر وہ کیمیکل باڈی میں نہیں بنتا، اتنا وہ کارٹون دیکھ کر، وہ گیم دیکھ کر وہ کیمیکل باڈی کے اندر بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کینسر ہو رہا ہے، چھوٹی عمر کے بچوں میں، نوجوانوں میں کینسر ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے حرم مدینہ میں ایک صاحب ملے، رو رہے تھے کہ میرا 21 سال کا بچہ تھا، اس کے کینسر میں انتقال کر گیا، طبیعت کو قرار نہیں کرتی، مدینے چلا آیا کہ شاید طبیعت کو قرار آ جائے۔ وجوہات بھی کچھ اس کی کہ اس قسم کے کھانے کھانا، اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنا، جس کو دیکھو فاسٹ فوڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کبھی انجام سوچا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ جو گھر کی سادی غذا کے اندر صحت ہے، عافیت ہے، حفاظت ہے، وہ باہر کے کھانوں میں کہاں؟ بڑے شوق سے جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ریسٹورینٹ کا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کھانے کے اندر نورانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے جب گزرتے ہیں جو اس چیز کو خرید نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، ان کی حسرت والی بجائے جب اس میں پڑ گئی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں تک لکھا علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کھانا کھاؤ تو کتے بلی کی نظر سے بھی چھپ کر کھاؤ، کیونکہ وہ بھی حسرت بھری نگاہ سے دیکھیں گے، تمہارے کھانے کے نور کو لے جائیں گے۔ تو کتے بلے سے بھی چھپ کر کھانا کھاؤ۔ بڑے شوق سے کھانا نہیں، بڑا ٹیسٹ ہے کھانے کے اندر، اور یہ کھانا تو گھر لا کے کھا لو، ضروری کہ وہاں جا کر کھانا۔ تو آج یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے معاشرے کے اندر بربادی پھیل رہی ہے، خرابی پھیل رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو اتنا کیمیکل بچوں کے دماغ میں وہ بنتا ہے، ڈوپامین، اندر میں تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پھر وہ بچہ اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اس نشے کو نہیں چھوڑتا۔ اسے موبائل چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے، اسے لیپ ٹاپ چاہیے، اسے اسکرین چاہیے، بس سیدھی سی بات ہے۔
اسے اسکرین چاہیے. یہ کیا ہے؟ نشہ ہے. اب یہ اس کا ایڈکٹ ہو گیا، اس کا نشے کا عادی ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر کوئی نشے کا عادی ہو جائے اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرتے ہیں کہ بھائی اسے یہاں داخل کرو تاکہ اس کے اندر سے ریہیب ہو، یہ بلا اندر سے نکلے، اس کے زہریلے اثرات نکلے، وہ فاسد مادہ نکلے. لاکھوں روپے لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں. ریہیب کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو داخل کیا جاتا ہے. میں نے خود بہت سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، عجیب عجیب حالات کے لوگوں کو دیکھا ہے. اور یہاں تو وہ زہر اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں. وہ جو زہر ہے، نشہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی نسل کو برباد کرنے والا کام. خدا کا اپنی نسل پہ رحم کرنا چاہیے. آپ دوستی لگائیں، آپ اسے وقت دیں، آپ اسے پیار اور محبت دیں. اس کی زندگی میں اتنا اسپیس نہ چھوڑیں، اتنا خلا نہ چھوڑیں اس کی کوئی چیزوں کی طرف جائے. آپ اس سے یاری دوستی لگا لیں نا. کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں اس نشے کا عادی بناتے؟ آپ اپنی محبت کا نشہ دے دیں، اپنے پیار کا نشہ دے دیں، اس کا گرویدہ کر دیں، اس کا اسیر کر دیں. اس خرابی سے تو بچہ بچ جائے گا نا. نہ اس کی ذہنی صلاحیت خراب ہوگی، نہ اس کی جسمانی صلاحیت خراب ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہے. اور اب اس پر ریسرچ دنیا میں اندر ہو رہی ہے کہ اس سائبر ایڈکشن کے نقصانات کیا کیا ہیں. بڑی ریسرچ ہے کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، کس طریقے سے نقصانات ہیں. کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، یہ نوجوان دیکھتے ہیں، جو گیم کھیلتے ہیں، یہ ان کی میموری میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. میموری بھائی گھر کے اندر بھی کوئی اسپیس ہوتا ہے نا، مکان کے اندر، اس اسپیس میں ہم کام کی چیزیں رکھتے ہیں نا، ضروریات کی چیزیں رکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ باہر جو کوڑا کباڑ ملے اٹھا کے گھر میں لے آئے، وہ کوڑا کباڑ گھر کے اندر جمع کرتے رہے، پھر وہ گھر تو نہیں ہوگا، کباڑ خانہ ہوگا، پھر وہ گھر رہنے کے بعد بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ نوجوان کے بچے وہ کوڑا کباڑ اپنے اندر جمع کر رہے ہیں. کوڑا کباڑ اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، اس میموری کے اندر جمع کر رہے ہیں. اب وہ جو اندر جمع ہو رہا ہے پریشان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے گھر میں کوڑا کباڑ جمع ہو جائے تو کتنا پریشان کرتا ہے. گھروں سے نکالا جاتا ہے، بھائی یہ چیز نکالو، یہ تنگ کر رہی ہے، یہ چیز پرانی ہو گئی، پھینک دو، اس کو ضائع کر دو. تو کوڑا کباڑ نکالنے کی چیز ہوتی ہے، اندر لانے کی چیز نہیں ہوتی. آج اسے یہ نوجوان، یہ بچے اسے اپنے اندر جمع کر رہے ہیں. اب میموری ان چیزوں سے جب بھر جائے گی، اس کے سارے اسکلز تباہ ہو جائیں گے، ساری صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جو اس کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، اس نشے کا عادی ہو چکا ہے، اسے صرف اسکرین چاہیے. اسکرین کے سامنے وہ 10 گھنٹے بیٹھا رہے گا، خوش رہے گا. لیکن اگر اسے 4 لوگوں کے درمیان بٹھا دو، اب اس کے اسکلز اتنے متاثر ہو چکے ہیں، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں، بات نہیں کر سکتے. پھر جسمانی نقصان کتنا بڑا ہے کہ پہلے سنتے تھے کہ جی ہاں 70-80 سال کی عمر میں جا کے یہ لوگوں کی کمر جھک جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے. اب تو 3-3 سال کے بچوں کی کمریں جھک رہی ہیں. 5-10 سال کے بچوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر بینڈ آ رہا ہے، وہ ایسے جھک رہی ہے. کیوں؟ کہ اس طرح جھک کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اسکرین کو. تو انسان کی جو باڈی کی الائنمنٹ ہے، وہ الائنمنٹ بگڑ رہی ہے، وہ باڈی الائن نہیں رہتی. اور ظاہر ہے کوئی گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا، گاڑی چلانے والے چاہے بائک چلا رہا ہو، کار چلا رہا ہو، اگر اس کے ٹائروں کی الائنمنٹ بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی ہلنے لگتی، ببلنگ کرنے لگتی. کہتے ہیں اس کی الائنمنٹ کراؤ. تو جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ بگڑ جاتی ہے، انسان کی باڈی کی الائنمنٹ بگڑ جاتی ہے، وہ باڈی بیلنس نہیں رہتی. پھر اس کی الائنمنٹ کہاں سے کرا کر آئے گا؟ کون سا کارخانہ ہے جو تیری باڈی کی الائنمنٹ کر دے؟
تو یوں جسمانی صلاحیتیں بھی، جسم کی جو ایک فزیکل انسان کی حیثیت ہے وہ بھی برباد ہو رہی ہے۔ اب ایسا بچہ 4 لوگوں کے اندر آپ اسے بٹھا دیں، اس نوجوان کو بٹھا دیں، وہ بات نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، ماں باپ سے نہیں بولے گا۔ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، کتاب نہیں پڑھ سکے گا۔ کچھ لکھنے کے لیے دے دیں، وہ لکھ نہیں سکے گا۔ اس کا اسپیکنگ پاور، اس کا رائٹنگ پاور، اس کا لسننگ پاور، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت ساری برباد ہو رہی، سارے اسکلز تباہ ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لاگت کی وجہ سے کیا ہے کہ اب وہ اس کا ایڈکٹ ہو گیا، سائبر ایڈکٹ ہو گیا، یہ نشہ اسے لگ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بربادی کی بات ہے۔ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی نسل کو کس راستے پر ڈال رہے ہیں، کس نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے یہاں یہ بلا ہے۔ میں نے یورپ میں، یو کے میں لمبے لمبے سفر کیے، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں بہت سفر کیا ہے۔ اس معاشرے کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ وہاں کے نوجوان کو دیکھتے ہیں وہ کتاب سے محبت رکھتا ہے۔ اکثر دیکھا 4-6 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے، بس سیٹ پر بیٹھے کوئی نوجوان بچہ ہے، بچی ہے، اس نے اپنے پرس سے کتاب نکالی، بیگ سے کتاب نکالی، مطالعہ شروع کر دیا، بس اس کے اسٹیشن آگے اتر کے چلا گیا۔ کوئی ضرورت ہوئی تو کوئی کال آ گئی تو سن لیا، کوئی ضرورت ہوئی تو کال کر دی، بس۔ اور ہمارے یہاں آپ کبھی ٹرین میں سفر کر لیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب گیم میں لگے ہوئے ہوں گے، اور تو مسجد میں گیم کھیل رہے، مسجد میں آپ اندازہ لگائیں گے، ارے بھائی اعتکاف کے لیے آئے تھے، گیم کھیلنے کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ ہی اس کے تقدس کو پامال کرنا۔ پھر حرمین شریف میں میں نے خود دیکھا، نشہ ہے نا، نشے کا عادی کہیں بھی ہو، سگریٹ پینے والا ہو، سگریٹ کا عادی ہو، مکہ مدینہ چلا جائے لیکن وہ سگریٹ کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی، نشہ ہے نا، اسے چاہیے۔ وہ حرم چھوڑ دے گا لیکن سگریٹ نہیں چھوڑے گا، وہ باہر گھومتا رہے گا، سگریٹ پیتا رہے گا، حرم کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ نشے کا عادی ہے۔ تو ایسے اس کا نشہ ہے کہ حرم کے اندر بیٹھا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور گیم کھیل رہا ہے، سامنے بیت اللہ ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ بیت اللہ پر ہر آن اللہ کی 120 تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 ان کے لیے کہ جو خالی بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرتے رہے، اللہ کی 20 رحمتوں کو لوٹتے رہے۔ اللہ کی تو ایک رحمت بھی بہت بڑی ہے، لیکن یہ کیسا محروم ہے۔ آج دوپہر میں کا نام ہے نا کہ مسجد میں آ کر اور سجدوں سے محروم ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ محروم ہے۔ وہ محروم ہے تمنا کون سوئے آسمان دیکھے، وہ محروم ہے تمنا کون سوئے آسمان دیکھے، جو منزل و منزل اپنی محنت کو رائے نہ دیکھے۔ اللہ کو موقع دے رہا ہے لیکن یہ منزل و منزل اپنی محنت کو ضائع کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو حرم ہے، بیت اللہ سامنے ہے کہ انسان بڑی تمناؤں کے بعد جاتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جانے کے بعد پھر دوبارہ جانے کی توفیق نہیں ملتی، بس زندگی میں ایک دفعہ چلا گیا۔ خوش قسمت ہے جنہیں اللہ بار بار سعادت نصیب فرما دے، اور اس حاضری کی یہ ناقدری ہو کہ روزہ رسول ہو اور اس میں بیٹھ کر، حرم پاک میں بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہا ہو، گیم کھیل رہا ہو، کیا ہے؟ نشے کا عادی ہے، اسے لت پڑ چکی ہے، نشے کا عادی ہو چکا ہے، اب وہ لت اس کی جاتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی لت کیسی پڑی ہے کہ نماز کا سلام پھرا، اب اس کے بعد کچھ مسنون اذکار ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ تو اس نشے کا عادی ہے کہ اس کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، فوراً موبائل نکالتا ہے کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کے میسج پڑھ رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، یہ وقت تو وہ وقت ہے، اس وقت تو اللہ سے مانگ۔
اور اس وقت میں نہیں مانگے گا تو پھر کب مانگے گا؟ کیا ہے کہ اس موبائل کے نشے کا یہ عادی ہے. تو بھائی یہ میں بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نقصان کی چیز ہے، فائدے کی چیز نہیں ہے. اس جوانی کی قدر کرو، اس صحت کی قدر کرو. انسان کی جو صحت ہے نا، اس زندگی میں ایک دفعہ ملتی ہے، اور اگر اپنی حماقتوں سے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا پھر ساری زندگی لوٹ کر آتی نہیں ہے. جو چلی گئی جوانی چلی گئی، پھر لوٹ کر نہیں آیا کرتی. وہ صحت، وہ صلاحیت چلی گئی، پھر وہ لوٹ کر نہیں ملا کرتی. اگر وہ ایک دفعہ صحت اور جوانی ملی ہے، بڑا سنبھال کے رکھو اور بڑا سنبھال کر اسے استعمال کرو. یہ جوانی، یہ صحت اس لیے نہیں ہے کہ پب جی کھیلتے رہو، کارٹون دیکھتے رہو. کیوں؟ بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ برا ساتھی ہے. جہاں نیک صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو فرض عین ہے، وہی بری صحبت سے بچنا بھی فرض عین ہے، برے ساتھی سے بچنا بھی فرض عین ہے. اور آج یہ برا ساتھی ہر جیب کے اندر موجود ہے. گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ میں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میرے دل کی بات آپ کے دل میں اتر جائے کہ ماں باپ کے منشا کو پہچانا کرو کہ ماں باپ کا منشا کیا ہوتا ہے. آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ جذبات میں آ جاتے ہیں. کاش میں دل کی بات دل کو اتر جائے. ماں باپ کا منشا محبت ہوتا ہے، دشمنی نہیں ہوتی. ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اگر ماں باپ کسی چیز سے روک رہے ہیں تو تم نے تو ابھی جوانی کو دیکھا ہے، نوعمری کو دیکھا ہے، وہ بڑھاپے کی دہلیز میں وہ تجربات سے گزرے ہوئے ہیں. جہاں ان کی نظر ہے تمہاری نظر نہیں ہے، جہاں ان کی سوچ اور فکر ہے تمہاری نہیں ہے. تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تمہارے لیے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو بڑا کہے اور سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ جوانی میں جنون ہوتا ہے نا، سمجھ میں جلدی آتی نہیں ہے. جوانی دیوانی ہوتی، پاگل پن اس کے اندر ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، تو جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو سمجھ میں نہ بھی آئے، جب بھی سکوت اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو اور خاموشی سے اپنے بڑے کی بات کو مان لو. جب آپ خاموشی سے اپنے بڑے کی بات کو مان لیں گے، کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ بہت اچھا ہوا میں نے اپنے بڑے کی بات مان لی، کہ اگر نہ مانتا تو یہ نقصان ہو جائے. آپ تھوڑا صبر کریں، تحمل کریں، اپنے بڑے کی بات کو مان لیں، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. پھر دیکھیں کہ اس کا فائدہ آپ کو خود نظر آئے گا اور آپ خود اپنے بڑوں کو دعا دیں گے اور خود یہ بات کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے جواب نہ دیا، ورنہ جواب دیتا تو بڑا غلط ہو جاتا. آج کیا ہے کہ اتنا تحمل نہیں ہے، پلٹ کے جواب دیتے ہیں. ماں کو تلخی کے ساتھ بات کرتے ہیں، باپ کو غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ارے بھائی، ان کے دل کو تم ٹھیس پہنچاؤ گے، پھر کیسے پھلو گے پھولو گے؟ کیسے تم ترقی کرو گے؟ کیسے تم مشکلات سے نکلو گے؟ کیسے تمہارا مستقبل بنے گا، سنورے گا؟ یہ مستقبل ماں باپ کی دعاؤں سے بنتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے سنورتا ہے. لاکھ آپ کے اندر صلاحیت ہو، اگر اس صلاحیت کے ساتھ ماں باپ کی دعا موجود نہیں ہے، آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. تو منشا کو پہچانو. میں بار بار کی بات کر رہا ہوں کہ منشا کو پہچانو. بیوی شوہر سے کچھ کہتی ہے، اس کی منشا کو پہچانو. شوہر بیوی سے کچھ کہتا ہے تو منشا کو پہچانو. منشا دشمنی نہیں ہے، دوستی ہے، خیر خواہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کے کرنے میں الفاظ کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بے محل بے موقع ہو جاتی ہے، لیکن بات صحیح ہوتی ہے. تو بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر کچھ کہا ہے تو صحیح کہا ہے، میرے فائدے کے لیے کہا ہے، مجھے اپنے بڑے کی بات کو ماننا چاہیے. تو یہ وہ نقصانات ہیں بھائی. اس لیے گزشتہ کر نیک صحبت پر بات چل رہی تھی، آج اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ برا ساتھی آج یہ ہر جیب کے اندر موجود ہے. آج بری دوستی کے لیے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج برا ساتھی ہر جیب میں موجود، ہر گھر میں موجود. ہر کمرے کی دیوار پر جو ہے وہ LCD لگی ہوئی ہے.
LCD ہر کمرے کے اندر ہے، اب تو پھر چھوٹی سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی. مقابلہ ہے کہ کوئی اتنے انچ کی لایا، میں کہا نہیں میں تو اس سے زیادہ انچ کی لے کر آؤں گا. تو گناہ کے اندر مقابلہ، نیکی میں مقابلہ نہیں کرتے. ارے اتنے مرد ہو تو نیکی میں مقابلہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ اس نے 10 رکعت پڑھی ہے تو میں 20 رکعت پڑھوں گا، اس نے 1 پارہ پڑھا ہے میں 3 پارے پڑھوں گا. نیکی کے اندر مقابلہ کرو. فاستبقوا الخیرات کہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ بھی کوئی مردانگی کی بات ہے کہ گناہ کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش؟ گناہ تو چھوڑنے کی چیز ہوتی ہے، لعنت بھیجنے کی چیز ہوتی ہے. گناہ مقابلے کی چیز نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا میں اس سے زیادہ کروں. پھر کیا ہوگا؟ اس پہ جو اللہ کی لعنت آئے گی اس سے زیادہ تم پر آئے گی کیونکہ تم اس سے زیادہ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جو برا ساتھی ہے نا، یہ اس برے ساتھی سے پیچھا چھڑاؤ. یہ اس زمانے کا دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنہ. اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے پیر پکڑ لو، ان سے معافی مانگ لو، ان کے دل کو ٹھنڈا رکھو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. بس ان کی دعاؤں سے تمہارا کام بن جائے، تمہاری بگڑی بن جائے گی. لیکن یہ جو برا ساتھی ہے جس کے ذریعے سے بے حیائی آ رہی ہے، انتشار آ رہا ہے، افکار اور خیالات بگڑ رہے ہیں، ناجائز تعلقات کا دہانہ ہو چکا ہے کہ شادی شدہ لوگ اس بلا کے اندر مبتلا، ناجائز تعلق کی بلا میں. آپ اندازہ لگائیے کہ شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو اور ناجائز تعلق ہے. کس وجہ سے؟ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس نشے کی وجہ سے کہ یہ سائبر ایڈکٹ ہے. اب نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں، نشہ ہے نا، اس نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے. اپنی ذہنی پاکیزگی اور پھر ایک حقیقی زندگی کیا ہے؟ حقیقی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ ہے، اپنے کاروبار کے ساتھ ہے، اپنی ملازمت کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ہے. یہ حقیقی زندگی ہے. اس زندگی کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صبح ہوئی تو 50 آدمیوں کو میسج بھیج دیا، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صبح بخیر، اور جب آمنا سامنا ہوا تو سلام بھی نہیں کیا. تو کیا فائدہ ہوا اس میسج بھیجنے کا؟ کیا جواب ملا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی دنیا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو ایک میسج بھیج دیا، تو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ چل کے اس کے گھر چلا جاتا، اس کی مزاج کرسی کر لیتا، کتنا جو ثواب پاتا کہ تیرا جانا بھی جنت کے باغ میں، تیرا آنا بھی جنت کے باغ میں. اگر صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے استغفار کریں، اور شام گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیرے لیے استغفار کریں. یہ کیا ہے؟ حقیقی دنیا ہے. تو ہمارے نبی نے ہمیں حقیقی دنیا کی طرف چھوڑا ہے، حقیقی دنیا کی طرف متوجہ کیا ہے، اس مصنوعی دنیا کی طرف نہیں. اس مصنوعی دوستیوں سے، مصنوعی تعلقات سے اور اس بے حیائی کی چیز سے بھائی اپنے آپ کو باہر نکالو. دلوں کے اندر پاکیزگی ہو، سوچ اور خیالات کے اندر پاکیزگی ہو، پھر دیکھو کیسی برکتیں زندگی میں آتی ہیں، دل کے اندر کیسی بہاریں آتی ہیں. آج تو یہ کیفیت ہے کہ شوہر بیوی سے اپنا موبائل چھپاتا ہے، بیوی شوہر سے چھپاتی ہے. اس نے بھی پاسورڈ لگایا، اس نے بھی پاسورڈ لگایا. تو کوئی چوری ہے جو پاسورڈ لگایا؟ ارے کھلا رکھ دو، جو مرضی دیکھ لے. کس بات کی چوری ہے؟ کیوں پاسورڈ لگایا ہے؟ موبائل کھلا ہوا ہونا چاہیے. اسی طرح بچوں کے موبائل میں پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. جب چاہے ماں باپ اٹھا کر دیکھ لیں. ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. جب کوئی ایسی چیز ہوگی ہی نہیں اس کے اندر تو ڈر کس بات کا ہے؟ پھر پاسورڈ لگانا کیوں؟ تو زندگی کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے. اس کا کوئی پوشیدہ حصہ ایسا نہ ہو کہ جس کا ڈر اور خوف ذہن میں مسلط رہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ ڈر اور خوف، اس ڈر اور خوف کے سائے میں جو زندگی ہوتی ہے اس میں انسان غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے. تو اس ڈر اور خوف سے آزاد زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ جب ہوگی جب زندگی پاکیزہ ہوگی. پب جی گیم کے ساتھ نہیں کہ گیم کھیلتے کھیلتے 3 قتل کر دیے، کراچی میں 2 قتل کر دیے گیم کھیلتے کھیلتے. آپ اندازہ لگائیے کیا کرتی. میں تو یہی سمجھ جاتا کہ گیم ہے بس. تو حقیقی زندگی میں لوگوں کو مار دیا، سمجھ جاتا کہ گیم ہے.
یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ اس کی تباہی اور بربادی ہے کہ یہ چیز انسان کے اسکلز کو، صلاحیتوں کو تباہ کر رہی ہے۔ تو خدا را اس نشے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں۔ اور ایک حقیقی زندگی پرلطف زندگی ہے کہ پہلے لوگ گھروں میں بیٹھتے تھے، آپس میں ملتے تھے، قصے کہانیاں ہوتی تھیں، کوئی ماضی کی باتیں ہوتی تھیں، کوئی بڑی بوڑھیاں گھر میں کہانی قصے سناتی تھیں، کوئی لوریاں سناتی تھیں، ایک بڑی پیار محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ اور آج ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہو میاں بیوی اولاد، ہر آدمی اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بیگانہ ہے، ایک چھت کے نیچے موجود ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے دور ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل میرج ہو گئی ہے، دنیا ایک ہتھیلی پر سما گئی ہے۔ تو ایک ہتھیلی پر ایسے سمائی ہے کہ ایک کمرے کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہے، لیکن دنیا سمٹ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تو بھائی ایسا دنیا کا سمٹنا کس کام کا کہ جس نے رشتوں کو، تقدس کو پامال کر دیا، جس نے آپس میں دوریاں پیدا کر دی۔ تو پھر ایسی دنیا کے سمٹنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو وہی دنیا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی۔ بس ہمیں تو اسی دنیا کے اندر جینا ہے جس میں رشتوں کا ادب سکھایا، احترام سکھایا، اللہ کے حکموں پہ چلنا سکھایا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا سکھایا۔ ہمیں تو وہ دنیا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ ہم اس دنیا کو لے کے کیا کریں گے؟ یہ مصنوعی دنیا ہے، یہ ہمارے کام میں آنے والی نہیں ہے۔ تو بھائی واپس لوٹ جاؤ۔ کس طرف لوٹ جاؤ؟ اس دنیا کی طرف لوٹ جاؤ جو ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صحبت کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک لوگوں سے وابستگی یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں بری صحبت سے بچا، پورے دن سے ہماری حفاظت فرما، پوری رات سے ہماری حفاظت فرما، پوری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، پورے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مکار دوست سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ فکر آخرت کو دلوں میں بیدار فرما، ہمیں اپنا خیر خواہ بنا، اپنی اولاد کا خیر خواہ بنا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا، اے اللہ بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس مصنوعی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے والا بنا، اے اللہ وہ دنیا جو ہمارے نبی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں یا اللہ جینے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حالات حاضرہ میں جو فتنے ہیں، آزادی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بے ادبی کا فتنہ، اے اللہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ،
ان فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو با اخلاق بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے یا اللہ درگزر کرنے والا بنا. اے اللہ اس رمضان کو، اس اعتکاف کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا. اے اللہ جن عادات بد کا ہم شکار تھے، اے اللہ تو تیرے مہمان بن گئے. اے اللہ تو کریم میزبان ہے. اے اللہ تو ہم پر فضل فرما. اے اللہ ہماری بری عادتوں کو اور برے اخلاق کو یا اللہ ہم سے دور فرما. ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما. ناجائز غصے سے ہماری حفاظت فرما. غصے کا اعتدال ہمیں عطا فرما. اخلاق کا اعتدال ہمیں عطا فرما. کردار کا، گفتار کا اعتدال ہمیں عطا فرما. ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچا، ہر قسم کی بے حیائی سے بچا، فحاشی اور یانی سے بچا. اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی مشکلات کو یا اللہ دور فرما. پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرما. صحت میں، اعمال میں یا اللہ ہمیں ایمان میں عافیت عطا فرما. عافیت دارین عطا فرما. عافیت دائمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب. بھائی اعتکاف میں ہر سال جو ہے وہ ایک محفل ناز، محفل میرا جو ناز ہوتی ہے اور 29ویں شب ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی وہ محفل میرا تو محفل ناز ہوگی.